الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین بانوار معرفت برسول نبی کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعما برحمت ربک فحدث صدق اللہ صدق بلغ رسول نبی کریم نحن لا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم حاضرین کرام، ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خوش و خرم رہیں گے انشاءاللہ، اور 1447 ہجری آپ تمام کو اسلامک سال مبارک ہو۔ آستان عالیہ زندہ نوازیہ کے اندر تمام کا شریک یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اور الحمدللہ یہاں سے یہ چیز کو بھی لائیو کیا جا رہا ہے کہ صوفی ٹاک کے اندر آج انشاءاللہ صوفیاؤں کی بات ہونے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے شریک ہونے کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ نئے سال کے اندر ہر زندہ نوازی کے جو اللہ تعالی حلال جو بھی حاجت ہے اللہ سے تو پوری کر دے مولا، بزرگان دین کے نشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سورۃ الضحیٰ کی چھوٹی سی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے کچھ آئے کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے آقا و مولا سیدنا لامکان نادش ہر دو جہاں احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ راہ خدا میں مردہ دلوں کو کامل کلمہ پڑھائے، راہ خدا میں مردہ دلوں کو کامل کلمہ پڑھائے، صدق محمد کے ہر دل میں شیخ مہتاب لگائے، ان کے گیسو درا کلمے سے ہے مراد ہوئے عمر دراز، پیر عادل نے نعرے لگائے، ہائے حسنین کربل میں سر کو کٹائے، ہائے حسنین کربل میں سر کو کٹائے، تیری بانی عمر چہرہ شمس و قمر دشمن تیرا سمر، اللہ والے نے سر کو لٹائے، آئے حسنین کربل میں سر کو کٹائے، مولا علی کے نور نظر جب کربل میں آئے، دیکھ ہزاروں نے ان کو چاروں طرف گھیرائے، زہرا کا گوہر دشمن کا تھا لشکر، تجھ پہ سب کی نظر، نعرہ کر کے بلند حق کے پیارے، آئے حسنین کربل میں سر کو کٹائے، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، اے محمد میرے رسول اللہ، پیر عادل میرے ولی اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وعما بنعمت ربک فحدث۔ اللہ نے امام حسین کو ہمارے لیے ایک بہت بڑا نعمت اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے عطا کیا۔ یہ بڑا کرم ہے مسلمانوں پر کہ ہر سال جو ہے کربلا کے بعد ہر مسلمان جو ہے شہداء سید شہداء حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ کو راج عقیدت جو ہے ماشاء اللہ ہر جگہ 10 محرم تک
جو ہے تمام چیز منائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم تمام کو بھی وہ سید الشہداء کا جو ہے آج اس صوفی ٹاک کے اندر ہم بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ نے ہمت کر کے دین اسلام کے لیے آپ نے بہت بڑا قربانی پیش کیا، ایسا کام کیا، اس کے اندر ایک بہت بڑی پوائنٹ ہے، ایک جو قربان ہوتا ہے اور ایک ضد بھی کرتا ہے، تو یہی ہے کہ صوفیاء کے اندر بھی آج ہم آپ کو یہ پوائنٹ دے رہے ہیں، جو ضد کرتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، جو قربان ہوتا ہے اللہ اس پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ جب کربلا کے اندر ہزاروں یزیدی تھے لیکن تمام فنا ہو گئے، اور ایک حسین تھا جو قربان ہونے کو آج اللہ نے اس کو مہربان ہو گیا، یزید والے ختم ہو گئے اور حسین والے تا قیامت تک رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں حسینی بننا چاہیے، یعنی ضدی نہیں بننا چاہیے۔ آج آدمی بہت ضدی ہو جاتا ہے، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، کوئی ضد مت کرو، بس جیسا کہ پچھلے کلاس کے جیسے ہم نے بتایا کہ آپ کو اور جو ہے اس جیسا کہ ایک بچی جو ہے پھول پہن کر بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو برقع دیا جاتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کعبۃ اللہ کو جو ہے ایک جو ہے کیا بولتے گلاس دیا ہے، یعنی ایک برقع دیا ہے۔ وہ برقع جیسا کہ ایک دنیا میں ایک برقع والی کے لیے دنیا کا چکر چلتا ہے، اسی طرح یہ ایک برقع ہے، یہ برقع کا گھر بیٹھا ہوا ہے، یہ اگر جس کے پاس آ جائے گا تو نور نلا نور ہے۔ اس دیوار کے اندر ایک میں شریعت ہے، ایک میں طریقت ہے، ایک میں حقیقت ہے، ایک میں معرفت ہے، ایک میں وحدت ہے، ایک وسعت ہے، یعنی وہ چھکا پکا ہے۔ فقیروں نے کہا تو وہ ایک گھر بنانے کے لیے وہ مکمل آراستوں پہ راستہ ہے، تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ نعمت کا چرچا کرو، تو کب سے کب چرچا کرو گے؟ ابھی اللہ والا بننا ہے تو کعبہ یعنی گھر والا آپ کو یعنی اپنے شادی کریں گے تو گھر والا بنو گے، اسی طرح اللہ والا بننا ہے تو کعبۃ اللہ تمہارے پاس آنا چاہیے۔ اگر آ گیا تو سمجھو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جب کعبۃ اللہ کا پھیرا ہوتا ہے، اسی طرح کسی شاعر پیر کے گھر کا ایک پھیرا اس کے برابر ہوتا ہے، تو جب آستانے میں بھی لوگوں کا پھیرا ہونے لگ جاتا ہے، جب تک تم جو ہے اس کا پھیرا نہیں کرو گے تو تمہارا پھیرا نہیں ہوگا۔ تو اسی کے لیے امام حسین نے اس پھیرے کے خاطر، جو دین اطہر کے خاطر جو اپنی قربانی پیش کی، تو یہاں ایک فلسفہ حقیقت یہی ہے کہ صوفی ٹاک کے اندر وہ سمجھانا ضروری ہے کہ قربانی کرنے والا تو آج ان سال کے اندر آپ کو عزم کرنا ہے کہ ہمیں قربانی ہونا ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنے پیر کی سب سے بڑی خدمت کرنا ہے، حتی الامکان ہمیں کوشش کرنا ہے، تو جتنا ہو سکے تو پیر کے لیے تن من دھن، تو تن سے تو ہمیں خدمت نہیں ہو رہا ہے، من سے بھی نہیں ہو رہا ہے، کم سے کم دھن سے تو کرے، تو یہ جس کے پاس نہیں ہے تو تن سے تو کرے، من سے، لیکن سب کو موقع نہیں مل رہا ہے۔ لیکن آج کل جو ہے ڈیجیٹل ورلڈ ہے، تو اس کے حساب سے پیر کو جو ہر آدمی کچھ نہ کچھ جو ہے دھن سے بھی اگر خدمت کرتا ہے تو یقین کامل ہے تو پیر کے قریب ہوتا ہے، جو پیر کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اسی کے لیے جب کلمہ نبی کا دل نے پڑھا، نعمت کی تمنا کون کرے، تو پیر نے وہ نعمت عظما عطا کیا، تو وہ نعمت عظما کہاں سے ملا؟ اللہ سے ملا، تو وہ نعمت عظما پیر نے عطا کیا، تو آ جائے نبی کا جلوہ نظر، جنت کی تمنا کون کرے۔ اس کے لیے ہمیں جنت کی بھی ہو، کچھ بھی ہو، کون سا بھی نعمت ہو، تو ہمیں وہ نعمت عظما، آج بولتے جنت بھی ایک نعمت عظما ہے۔ نماز، کون سی نماز؟ جس میں اللہ کو دیکھ کر بندگی کر رعایت ربی، یعنی انت عبد اللہ کا ان کا تراہ، ہمیں دیکھ کر، تو اگر نقل نہیں کرو گے تو اصل کب بنو گے؟ اس کے لیے وہ طواف، جسے پچھلے کلاس میں بھی کہا کہ ہمیں نئے سال کے اندر عزم کرنا ہے، اسی زندگی گئی اب جو ہے تہجد جو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد صبح کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے ظہر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ضحیٰ کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، عصر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، مغرب کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، عشاء کی، یہ 7 پھیرا ہوتا جائے گا تو انشاءاللہ وہ جو ہے کامل مکمل ہو جائے گا۔ ایک دن کعبہ، اگر میری بات نہیں غلط آپ سمجھتے ہو تو جو ہے رابعۃ العدویہ، جو آپ نے ایک ایک قدم پر کعبہ جانے کے وقت میں سجدہ کیا تو کعبہ خود چل کے آنے کو تیار ہو گیا۔
تو ایسا مقام ہمیں بھی عطا ہو جانا چاہیے کہ کعبہ تمہارے طرف اگر رخ کر جائے تو تمہاری کیا بڑی قسمت ہو جائے گی۔ ہم کو تو کعبہ جانے کے لیے کتنا دور ہے، ہم کتنے غریب ہے، مفلس ہے، لیکن ہمیں وہ کعبہ اگر خود آ جاتا ہے تو ہماری کتنی بڑی بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اب نقشے کنتو کنزن کا نظروں میں لگا کر سکہ میرے، ہے صدقہ قدیر اللہ کی نعمت کی تمنا کون کرے۔ تو اگر مجھے وہ اللہ مجھ پہ کرم کر رہا ہے، لیکن اللہ کوئی شے نہیں ہے، لیکن کسی اللہ والے کے صدقے کرم کر رہا ہے تو نور نلا نور ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی صوفیہ پوائنٹ ہے۔ اے پیرا دل تو سر کو جھکا دے، تیرا سر نہ کہیں کچلا جائے۔ اس کے لیے تو اگر جھکا دے گا سر کو تو یقین کامل ہے کہ تیرا سر کو کبھی کچلا نہ جائے گا۔ اے مائے خاروں کا، یہ مائے خاروں کا کام نہیں، نعمت کی تمنا کون کرے۔ تو یہاں تمنا ہمیں کرنا ہے، کون سی نعمت کا تمنا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ ملنا چاہیے۔ اطیع اللہ، اطاعت کرنے والا اللہ نہیں ملے گا تو کیسا چلے گا۔ اطیع الرسول، وہ رسول اللہ ملنا چاہیے۔ اولو الامر منکم، اور ہمارا وقت کامل بن کر ہمارا پیر کامل آیا ہے، قرآن کی آیت کے مطابق ہمیں ملنا چاہیے۔ تو ملنے کے لیے ہمیں اس کے لیے عمل کرنا چاہیے، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ خاکی فطرت نور یہ ناری ہے۔ تو یہی آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں، کیونکہ سفر میں آنے کے باوجود تھکان ہے انشاءاللہ، پھر بھی آپ کے سامنے گوگل میٹ نیا سال ہے، اس کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوا۔ تو دعا کرتے ہیں اور نئے سال میں عزم کرے کہ ہم سے نماز نہیں چھوٹنا چاہیے، ہم سے عبادت نہیں چھوٹنا چاہیے، ہم سے تقوی نہیں چھوٹنا چاہیے، اور پیر کو سے محبت نہیں چھوٹنا چاہیے۔ پیر بن مدعا نہیں ملتا، صدر بن راستہ نہیں ملتا، دیر و کعبہ میں ڈھونڈنے والوں بن وسیلے خدا نہیں ملتا۔ تو وسیلہ یاد کرے تو وسیلہ ملے گا۔ ہمارے بابا کا مرید ہو تو نہیں چلے گا، وسیلہ کچھ دینا پڑے گا۔ اس کو بولتے نذرانہ، جتنا نذرانہ دو گے انشاءاللہ درود کا نذرانہ پیر کو دیجیے گا، قرآن کا نذرانہ پیر کو دیجیے گا، آپ کے محبت کا نذرانہ دیجیے، سکہ رائج الوقت کا نذرانہ دیجیے۔ جیسا نہیں بولے پیسے ہی سے نہیں ہوگا، ہر چیز سے ہوگا، ہر چیز سے ہوگا۔ تو یہ بھی ایک طواف ہے، اگر ایک طواف کرتے رہیں گے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اپنے شریعت مطہرہ کے حساب سے دنیا کے اندر بہت راستہ ہے، طریقت کا بھی 4 راستہ ہے، یعنی ایک جو ہے کلندریت کا راستہ ہے، فقیروں کا راستہ ہے، مستانوں کا راستہ ہے، اور یہ سلوک کا راستہ ہمارا ہے سالکین تھا۔ تو اس کے لیے ان کا راستہ ہمارے راستے میں کافی فرق ہے، یعنی ہم جو ہے شریعت کے حساب سے چلتے ہیں۔ شریعت ہمارے اکابرین کو دیکھا جائے، سرکار زندہ نواز نے آج شریعت مطہرہ کے بڑے پابند تھے، اسی طرح سرکار پیر عادل کو بھی شریعت مطہرہ کے پابند تھے، سرکار مہتاب اللہ نے بھی، سرکار قدیر اللہ نے بھی، سرکار کریم اللہ بھی جو ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح غوث پاک بھی شریعت مطہرہ کے پابند، خواجہ صاحب بھی جو ہے شریعت مطہرہ کے پابند، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت کے پابند۔ تو ہم بغیر شریعت کے رہتے کیسا چلے گا؟ تو شریعت کا مطلب کیا ہے کہ ہم سے وہ قانون الہی جو اللہ کے رسول نے جو اللہ سے لائے ہیں اس میں عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ تو نہیں ہم یہ بے ڈنگے ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، تو یہ صوفی ٹاک کی ضرورت نہیں تھی۔ صوفی کا ٹاک کا یہی مطلب ہے کہ آپ کو رہنمائی کی جا رہی ہے، کہاں ہم کو ابلیس ہم کو پریشان کر رہا ہے، وہ پریشانی سے جو شیطان ان الشیطان انسان عدو مبین، جہاں میں شیطان تان رہی ہے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ تو وہ اس کے لیے پیر کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے پیر بن دعا نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے جو بھی دعا اور آپ کا جو ہے دوا چاہیے تو پیر ہی آپ کو بتائے گا۔ تو یہ سمجھتے ہوئے اپنے مقصد عین کو چلیے، نئے سال کے اندر عزم کرے، اور پیر کے ساتھ چلنا بولے تو پیر نے جو سانسوں میں کلمہ دیا، زبان میں کلمہ دیا، روح میں کلمہ دیا، اس میں بھی چلتے رہیں گے تصور میں، تو یہ بھی ساتھ پیر کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی آپ کرتے جائیں گے۔ تو نئے سال میں زیادہ سے زیادہ آپ ہمت کرتے ہوئے جو ہے قربانی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں تو قربانی کیا ہوگا؟ اپنے عبادت کا، اپنے تقوی کا، طہارت کا، اور سکہ رائج الوقت کا اگر کرتے ہیں انشاءاللہ تو جہاں میں اللہ کو کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔